ظہیر جب تھرڈ ایئر میں داخل ہوا تو ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اشد قسم کا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوش خاص واپس آیا کہ تھرڈ ایئر میں اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو ٹانگے سے اتر رہی تھی۔ اس نے ٹانگے سے اترتی ہوئی ہزاروں لڑکیاں دیکھی تھی، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھوں میں چند کتابیں تھی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلے گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ اصل میں ظہیر آوارہ دل نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھے، کالج گئے، لیکچر سنے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور اپنے پارٹ دہرانے میں مصروف ہو گئے۔ یوں تو کالج میں اس کے کلاس میں کئی لڑکیاں تھیں، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہ کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا اور پھیکا انسان تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو ٹانگے سے اترتے دیکھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اشعار کے معنی اس کے ذہن سے پھسل گئے، اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں۔ پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنا موٹا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کھڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے یہ کیا، ہمارے پڑوسن میں کون رہتے ہیں؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے بس ایسے ہی پوچھا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، مہاجر ہیں ہماری طرح۔ ظہیر نے پوچھا، کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی وہ عمر کے ہاتھوں معذور ہے، اب 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو، وہی ماں، بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے اپنی شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ ظہیر کو تینوں بہنوں کے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے اکلوتے بھائی کے کاندھوں پہ تھا۔ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، وہ جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک ضرور سویا کرتا تھا، مگر اس روز اسے نیند ہی نہ آئی۔ وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان کی مٹبھیڑ نہ ہوئی۔ کالج سے آ کر اس نے سینکڑوں مرتبہ کوٹھے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا۔ وہ بہت جلد مایوس ہو جانے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا ہے یہ بیکاری ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو گھبرایا وہ گیا۔ چنانچہ ظہیر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رہے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے آگے ایک ٹانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا اندازہ بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ ٹانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اتر پڑا۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتابیں تھی، دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی۔ مگر ٹانگے والا پکارا، اے بی بی جی، یہ کیا دیا ہے تم نے؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے ٹانگے والے کو اپنے برقعے کی نقاب میں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ٹانگے والا نیچے روتا لایا اور ہتھیلی پر اٹھنی دکھا کر کہنے لگا، یہ 8 آنے نہیں چلیں گے۔ لڑکی نے مہین لرزاں آواز میں کہا، میں ہمیشہ 8 آنے ہی دیا کرتی ہوں۔
टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे। मगर ये सुनकर ज़हीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा ना ताओ, एक मुक्का टांगे वाले की थोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी ना था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद ज़हीर उस लड़की से जो जाहिर है उसकी घबरा गई थी, मुखातब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जुबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर ज़हीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निमटने में लगे। वो बड़ा ही लिचड़ किस्म का टांगे वाला था। ज़हीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चुक लगा खिड़की के पीछे से उसको देख रही थी। यह देखकर ज़हीर ने 2 घूंसे और उस कोंचवान की थोड़ी के नीचे जमा दिए थे। उसके बाद ज़हीर सर से पैर तक उस बुरके पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उसने अपनी वालदा से मजीद इफ्तिसार किया। उसने अपनी वालदा से ऐसे ही पूछा तो उसे मालूम हुआ उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप उनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर उन सब का गुजारा हो रहा है। ज़हीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन उस रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि ज़हीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे पर देखा और उतर कर जा रही थी। लपटकर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये आपके कुछ कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, निकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया ये कहकर वो चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हशर होने वाला है। वो अभी इस हशर से मुतल्लक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा ज़हीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। ज़हीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं, हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देखकर ज़हीर ने यह समझा कि आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बत नामा, जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतल्लिक आपसे क्या कहूं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लोंडी समझिए। ये रुका बढ़कर ज़हीर की भांछे खुल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और इस रुके को पढ़ता रहता। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन से ज़हीर की मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो ज़हीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से बड़े झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और ज़हीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था।
کہ وہ لڑکی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھیے اتنی رونیت سے کیوں پیش آئی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی انداز دلبرانہ ہے۔ دن گزرتے گئے مگر ظہیر کے دل و دماغ میں یاسین کے یہ الفاظ ہر وقت گونجتے رہے، بدتمیز کہیں کے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس رکے کے الفاظ یاد آتے جس میں یہ لکھا تھا، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ ظہیر نے اس دوران میں کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ مناسب موضوع الفاظ میں یاسمین سے کہے کہ اس نے بدتمیز کہہ کر اس کی اور اس کی محبت کی توہین کی ہے، مگر اسے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ وہ خط لکھتا تھا مگر جب اسے پڑھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ اچھے نہیں لکھے گئے۔ ایک دن جب وہ باہر سڑک پر اپنی سائیکل کے اگلے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا، ایک لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ ہوا بھرنے کا پمپ ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا رکا تھا جس میں یہ چند سطریں مرقوم تھیں، آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے۔ محبت کے اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، آپ کی کنیز آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ظہیر چکرا گیا۔ اس نے یہ رکا بار بار پڑھا۔ سامنے دیکھا تو یاسمین ٹانگے میں سوار ہو رہی تھی۔ سائیکل وہی لٹکا کر اس کی طرف بھاگا۔ ٹانگا چلنے ہی والا تھا کہ اس کے پاس پہنچ کر یاسمین سے کہا، تمہارا رکا ملا ہے، خدا کے لیے تم اپنے آپ کو کنیز یا لونڈی نہ کہا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یاسمین کے برقعے کی نقاب اچھلی۔ بڑے غصے سے اس نے ظہیر سے کہا، بدتمیز کہیں کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آج ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو۔ ٹانگا چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ظہیر خط ہاتھ میں پکڑے سوچتا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا ہے کہ معشوقوں کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے۔ وہ سرے بازار اس قسم کے مظاہروں کو پسند نہیں کرتے، خط کے ذریعے ہی صحیح کہ یہ ایک خاموش طریقہ ہے، ساری باتیں طے ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرے روز ایک طویل خط لکھا، اور جب وہ وکالت سے واپس آ رہا تھا ٹانگے میں یاسمین کو دیکھا۔ وہ اتر کر کرایہ ادا کر چکی تھی اور گھر کی جانب جا رہی تھی۔ خط اس کی ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ایک نظر اس نے اپنے برقعے کی نقاب میں سے ظہیر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ظہیر نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے نقاب کے اندر مسکرا رہی تھی، اور یہ بڑی حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ چنانچہ دوسرے روز صبح جب وہ سائیکل نکال کر کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے یاسمین کو دیکھا۔ شاید وہ ٹانگے والے کے انتظار کر رہی تھی۔ دائیں ہاتھ میں کتابیں پکڑی تھی، بایاں ہاتھ جھول رہا تھا۔ میدان خالی تھا، یعنی اس وقت بازار میں کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ ظہیر نے موقع غنیمت سمجھا، جرأت سے کام لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ جو کہ جھول رہا تھا پکڑ لیا، اور بڑے رومانٹک انداز میں اس سے کہا، تم بھی بہت عجیب لڑکی ہو، خطوں میں محبت کا اظہار کرتی ہو اور بات کریں تو گالیاں دیتی ہو۔ ظہیر نے بمشکل یہ الفاظ ختم کیے ہوں گے کہ یاسمین نے اپنے سینڈل اتار کر اس کا سر پر دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دی۔ ظہیر بوکھلا گیا۔ یاسمین نے اس کو بے شمار گالیاں دی، مگر وہ بوکھلاہٹ کے باعث سن نہ سکا، اس خیال سے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹا، سائیکل اٹھائی اور قریب تھا اپنی کتابیں وغیرہ سٹینڈ کے ساتھ جمع کر کالج کا رخ کرے۔ ٹانگا آیا، یاسمین اس میں بیٹھی اور چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں ایک اور برقع پوش لڑکی سامنے آئی، اسی گھر میں سے جس میں سے یاسمین نکلی تھی۔ اس نے ظہیر کی طرف دیکھا، اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر ظہیر ڈرا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ ظہیر نے اس کا اشارہ نہ سمجھا تو اس کے قریب سے ہو کر گزری، ایک رکا گرا کر چلے گئی۔ ظہیر نے خط کا وہ پرزہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا،
तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन।